بسم الرحمن الرحیم۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ آج میں سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ والا انتباتا کی تفسیر عرض کروں گا۔ یہ جو میں نے پڑھی ہے آیات مبارکہ اس کا ترجمہ تلاوت تمام جو ہے میں عرض کر چکا ہوں گرامر کی، آج صرف تفسیر عرض کروں گا اور ساتھ صرف نحو کے کچھ قواعد بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں گا۔ آپ نے اس کلام کو اور رسول اللہ علیہ وسلم کے احکام کو، پیغام کو آپ نے ہر انسان کے کان تک پہنچانا ہے تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَابِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ لے ہی آئیں تمام دلائل، تمام نشانیاں، تمام ثبوت ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب ملی ہے، یعنی یہود کے پاس، عیسائیوں کے پاس، جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اگر ان کے پاس آپ ثبوت لے کر بھی آئیں تو پھر بھی یہ لوگ یہودی جو لوگ ہیں آپ کی پیروی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ نہیں کریں گے تو اٹل فیصلہ ہے، آپ کے قبلہ کی پیروی بالکل نہیں کریں گے، یہودی اس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ ما تابعوا قبلتک جواب قسم کا مقام جواب شرط کے ہے۔ حاصل آیات یہ ہے کہ اہل کتاب کا انکار اور اعراض کسی شبہ پر مبنی نہیں، اس لیے کہ دلیل سے کوئی نفع نہیں، جو کچھ بکتے ہیں، بکواس مارتے ہیں، اس کا باعث حسد اور عناد ہے، کیونکہ والا ان عطایتا میں لام تمہید قسم کا ہے، تابعو قبلتک جواب قسم کا مقام جواب شرط ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے۔ تو حاصل آیات کا یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اسی سورہ بقرہ میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا جو اسلام کے غیر الاسلام، اسلام کے یعنی یہودی، عیسائی، جو کچھ بھی ہیں، جو مذہب ہیں، سکھ ہے، ہندو ہے، پادری ہے، یہودی عیسائی کے علاوہ پارسی ہے، مجوسی ہے، جو بھی ہیں، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو انہوں نے اختیار کیا ہو، غیر الاسلام پر ہیں، دین پر ہیں، تو پھر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اسلام کے بغیر کوئی آدمی من جو ہے عورت اور مرد پر ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ من، مرد ہے عورت ہے، کسی اور دین پر ہے، اسلام پر نہیں ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ان کی بات کوئی قابل قبول نہیں ہوگی۔ پھر ان کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا وَهُوَ، وہ عورت یا مرد، یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، جو کچھ بھی ہے، پھر فی الآخرات قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلائے گا سوال جواب ہوں گے، من الخاسرین، وہ خسارہ میں ہوں گے، جہنمی ہوں گے۔ یہ لوگ بھی یہودی ہیں، اسلام کے غیر الاسلام میں داخل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی آیات مبارکہ کے متعلق جو میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ آپ ہی پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب مجھے پتہ ہے آپ بھی جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے، جبکہ وہ منسوخ ہو چکا ہے بیت المقدس۔ یہ تو میں ان کی آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے فرمایا کہ تم بیت المقدس کی طرف پڑھو، پھر میں نے کہا بیت اللہ کی طرف، یہ ان کے لیے امتحان تھا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہر انسان پر امتحان ہے، کافر ہو، مسلمان ہو، جو کچھ بھی ہو۔ میرے دوستو، ان کے قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیت اللہ ہمیشہ قبلہ رہے گا، کبھی منسوخ نہ ہوگا، اور یہ اس لیے فرمایا تاکہ اہل کتاب یہودی، عیسائی وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قبلہ کی طرف رجوع فرمانے سے نا امید ہو جائیں۔ یہود
نصارہ دونوں جہنمی ہیں، جیسا میں نے آیات مبارکہ پڑھی. ہر ایک فریق کا الگ الگ قبلہ ہے، کسی کا بیت المقدس قبلہ ہے، کسی کا کچھ ہے. وللہ المشرق والمغرب کی آیات مبارکہ میں نے عرض کر چکا ہوں. یہودیوں کا الگ قبلہ ہے، نصارہ کا الگ قبلہ ہے، تو لیکن یہ تمام کے تمام باطل ہیں. لیکن یہ باطل اور خلاف حق ہونے میں چونکہ دونوں یکساں ہیں تو اس لیے بصیغہ واحد فرمایا گیا، اور نہ اس میں سے ایک پیروی کرنے والا ہے دوسرے کی. اور چونکہ یہود کا قبلہ بیت المقدس تھا اور بیت المقدس مغرب میں ہے، اور نصارہ کا قبلہ مشرق تھا، اس لیے فرمایا کہ یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے موافق نہ کریں گے. یعنی یہودیوں کا الگ، عیسائیوں کا الگ ہے، آپس میں بھی ان کا قبلہ کی جو ہے وہ دوسرا قبلہ ان کا، یہ ان میں اختلاف ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشوں کا اتباع کیا تو اس علم حاصل ہو جانے کے بعد، یعنی بعد اس کے کہ قبلہ کے باب میں آپ کو حق ظاہر اور روشن ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک ایسی حالت میں آپ بھی نافرمانوں سے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نافرمانوں میں ہو نہیں سکتے، اس کی تفسیر میں آگے عرض کروں گا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم سے کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ اس آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ توبہ یہ امر جائز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کا اتباع کریں، کیونکہ یہ جو ہے قضیہ شرطیہ ہے، اور قضیہ شرطیہ کے صدق کے لیے یہ لازم نہیں کہ اس کے طرفین بھی صادق ہو. مثلا اگر کوئی جو ہے پیر ضعیف یوں کہے کہ اگر میں جوان ہو جاؤں تو فلاں کام کروں، تو اس سے اس کے جوان ہونے سے اور اس کام کرنے کا جواز لازم نہیں آتا. چنانچہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کے کوئی اولاد ہوتی تو میں اس کی اول عبادت کرنے والا ہوتا. اس تقریر کے موافق، میرے اس تقریر اور سمجھانے کے موافق اس آیات کا مضمون عصمت کے منافی نہ رہا. اگر کوئی کہے کہ جب ممکن ہی نہیں کہ آپ ان کا اتباع کریں تو اس آیات سے فائدہ کیا ہوا اور کیوں اس کا بیان فرمایا؟ جواب اس کا میں کرمانی عرض کر دیتا ہوں طالب صاحب کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے امت کو تحدید اور تعذیب مقصود ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف اہل کتاب کی خواہشوں کا اتباع کریں، اور تحدید بھی نہایت مبالغہ کی، اور مبالغہ بھی بہت سی وجوہ سے. چنانچہ اول تو قسم مقدر سے اس مضمون کو مؤکد فرمایا، اور دوسرے لام تمہید قسم کا لائے تیسرے فعل کو ان کے ساتھ معلق کیا، کیونکہ یہ تعلیق اس پر صاف دال ہے، یعنی دلیل ہے. اگر کچھ بھی اتباع پایا جائے گا تو یہ بھی ظلم ہی شمار ہوگا. چوتھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود حبیب ہونے کے یہ خطاب فرمایا تو اس سے اوروں کو نہایت بلیغ دھمکی ہو گئی. جیسے کوئی حاکم اپنی رعایا کے ستانے کے لیے کسی اپنے مطیع و فرما بردار سے کہے کہ دیکھو اگر تم بھی ایسا کرو گے تو سزا پاؤ گے. پانچویں من بعد ما جاءک من العلم میں تفصیلی بعد اجمال ہے. تفصیل بعد اجمال یہ ہے کہ اول جو ہے ما موصولہ سے علم کو مجملاً ذکر فرمایا، پھر من العلم سے اس کی تفصیل فرما دی. اور ظاہر یہ ہے کہ تفصیل بعد اجمال میں زور ہی ہوتا ہے. چھٹے علم کو معرف باللام ذکر فرمایا. ساتویں جزا کو ان اور لام تاکید اور جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس طرح پہلے اسم ہو پھر اس کو اسمیہ جملہ کہیں گے، اگر پہلے فعل ہے تو فعلیہ کہیں گے. یہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ اسمیہ ہے جملہ. معاقدہ کیا. آٹھویں کہ کلمہ جو ہے اذا اس وقت کے یہ بھی مفید مبالغہ کو ہے. لائے نام من جو ہے لائے اس لیے کہ اس سے نہایت مبالغہ ہو گیا ہے، کیونکہ جملہ زید علماء میں سے ہے، بنسبت زید عالم سے
ہے کہ زیادہ بلیغ ہے۔ 10ویں ظالمین کو معرف باللام لائے کی کمال ظلم کو مقتضا ہے۔ 11ویں ظلم کو کسی قید سے مقید نہیں، کیا اس سے فائدہ جو ہے تعمیم کا ہوا۔ تو جن محترم میں نے آج آپ کو یہ عرض کیا کہ جو آیات مبارکہ میں ہے کہ انا کے ذلہ من الظالمین، تو اس کا مطلب تو میں نے عرض کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے، پاک ہے، نہ یہودی عیسائیوں کی بات ماننے والے ہیں، ان کی خواہشوں کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہودیوں کی پیروی کرتے ہیں یا عیسائیوں کی پیروی کرتے ہیں، غیر اسلام کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر کریں گے تو پھر یہ ان ہی یہودیوں میں، ان ظالمین میں سے ہوں گے۔ دیکھو، داڑھی رکھنا سنت رسول، اور سنت رسول کے اوپر چلنا جو ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ پہلے جو ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس کے بعد پھر جو ہے اللہ کی اطاعت ہوگی دراصل میں۔ تو یہ اطاعت جو ہے کرنی ہے مسلمانوں نے۔ اگر کوئی یہودیوں کی مشابہت کرے گا، ان کی اطاعت کرے گا تو یہودی ہوگا، تو عیسائیوں کی اطاعت کرے گا عیسائی ہوگا۔ تو یہ اس معاملے میں ہے کہ ان لوگوں کی اطاعت نہ کرو، ان کی خواہشوں پر نہ چلو۔ پھر امت کو بھی تلقین ہو رہی ہے ان کو انشاءاللہ اسی آیات مبارکہ کی پھر میں آپ کو جو ہے آگے چل کر جو ہے میں حوالہ جات حدیث پاک سے روشناس کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔